कुंडल बंडल। रात को नीचे सहन में गैस जलाकर रख दिया गया तो अर्जुमंद की बाछें खिल गईं। बात हुई ना। वो उठ के खिड़की की दरज से झांकने लगा। अब यहाँ कट होगा, सारी गांव वाली आएंगी। अब पता चलेगा गांव की गलियों में घूमने फिरने से तो कुछ नजर नहीं आया। कट किस लिए होगा? मैंने पूछा। शादी की रात तो कल है। माँ तुझे कुछ पता भी हो? अर्जुमंद बोला। देख नीचे दरियां बिछ रही हैं, यहाँ सारी गांव वाली इकट्ठी होंगी, ढोलक बजेगी, गीत गाएंगी। रात को हम तीनों खिड़कियों से लगकर देखते रहे। नीचे सहन में 15-20 औरतें थीं। उनमें ज़्यादातर बच्चियां थीं, कुछ बूढ़ियां थीं, सिर्फ 4-5 मुटियारें थीं। उनके नाक नक्शे भद्दे थे, रंग सांवले थे, आम से ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। अंदाज में न शोखी थी न बांकपन, और उनके गीत इतनी लंबी सुरों वाले थे कि ऐसा मालूम पड़ता था जिसे रो रही हों, बैन कर रही हों। हद तेरे की, अर्जुमन चिल्ला रहा था। बहुत धोखा हुआ हमसे, ये कुंडल वालियां तो बंडल वालियां निकली। मैं चुपचाप खिड़की से लगा देखे जा रहा था। तू क्या देख रहा है बाबू? रजा बार बार मुझसे पूछता। इसे क्या पता कि देखने वाली चीज क्या होती है, बिल्कुल कोरा था ये। वो तो आपुन ने आकर इसे बकायदे लहसुन दिए, गुड़ से खाए, फिर कहीं कुछ सुध-बुध पैदा हुई। क्यों बे, सच है या नहीं? मेरी तमाम तर तवज्जो पड़ोस के घर की तरफ मरकूज थी। मैं इस उम्मीद पर खिड़की से लगा कि शायद शादू नजर आ जाए। पड़ोस वाले घर का सहन चांदनी में साफ नजर आ रहा था। सहन की एक जानिब दरख्त के छप्पड़ सा पड़ा था। छप्पड़ में चूल्हा चल रहा था। एक अंधी लालटेन के गिर्द 2 साए हरकत कर रहे थे। कभी कभी एक साया दरमियान वाली दीवार पर आ खड़ा होता और दीवार के ऊपर से महमूद के घर झांकता, लेकिन ऐसे जाविये से देखता कि गैस की रोशनी इसके चेहरे पर नहीं पड़ती थी। अरे पगले, अर्जुमन चिल्लाया, क्यों अपनी आंखें खराब कर रहा है? तू हटा, इधर रखा ही क्या है जिसे तू देख रहा है? ये शादों को ढूंढ रहा है, रजा ने कहा। अबे इन्हीं में बैठी होगी कहीं। ये जो 3rd क्लास माल नीचे सहन में ढेर हो रहा है, समझ आई आप उनको? ये महमूद जो है ना, यहाँ गांव में रहकर इसका स्टैंडर्ड कितना लो हो गया है। अर्जुमन ने लपक कर मुझे उठा लिया और चारपाई पर दे मारा। क्यों खामखा अपना पेट्रोल खर्च कर रहा है तू? इधर कोई हरकत नहीं होगी, बैठ जा, ताश खेलें आराम से। कुछ देर तक हम ताश खेलते रहे, फिर उकताकर सो गए। जीरा डाकू। रात को किसी ने मेरे शाने झंझोड़े। में डर कर उठ बैठा। देखा कि रजा मुझ पर झुका हुआ है। क्या बात है? मैंने पूछा। आहिस्ता बोलो, रजा ने कहा। अर्जुमन बैठा आंखें मल रहा था। क्या बात है? अर्जुमन ने जेरे लब पूछा। नीचे कुछ है, रजा बोला। क्या है? मैंने झुरझुरी ली। गड़बड़ है, इधर आओ दिखाऊं, आवाज पैदा न हो। हम खिड़कियों की तरफ भागे। खिड़की न खोलना, रजा की सरगोशी सुनाई दी। हमने खिड़की की दरज से देखा। नीचे चांद की चांदनी में सहन साफ दिखाई दे रहा था। दरियां जूं की तूं बिछी हुई थी, दरमियान में भुजा हुआ गैस पड़ा था। सहन तो बिल्कुल खाली पड़ा है, अर्जुमन ने जेरे लब बोला। दरख्त के नीचे देख अंधे, रजा बोला। सहन के एक कोने में दरख्त के नीचे 2 आदमी खड़े थे। ठोड़ी और मुंह पर रुमाल लपेटे हुए थे। उन्होंने मलेशिया के कपड़े पहने हुए थे, हाथ में डांगे पकड़ी हुई थी। हाँ हैं, अर्जुमन बोला। ये डाकू तो नहीं? बाहर गली में भी हैं। मैंने गली की तरफ देखा, वहां 2 आदमी खड़े थे। मुंह पर वैसे ही ठाठे बंधे थे, सिर्फ आंखें नंगी थी। हम तीनों ये मंजर देखकर सहम गए। अर्जुमन ने लपक कर चुबारे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कुछ देर तो सहन वाले दोनों आदमी आपस में बातें करते रहे। फिर उनमें से एक अंदर चला गया, दूसरा वहीं खड़ा रहा। फिर एकदम अंदर कहराम मच गया। उस रोज घर में सिर्फ 2 ही औरतें थी। मर्द बाहर उस रोज घर में सिर्फ औरतें ही थी। मर्द बाहर की हवेली में सोए हुए थे। औरतों का शोर सुनकर इर्द गिर्द के घरों में हरकत हुई। एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। उस पर गली में खड़े एक डाकू ने चिल्लाकर कहा, कोई घर से बाहर निकला तो खबरदार, अपने अपने घर के अंदर रहो। किसी ने दखल दिया तो जीरा कभी नहीं बख्शेगा। इस ऐलान के बाद चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, मध्यम आवाजें। ये तो जीरा है, जीरा आ गया, जीरा, बाहर ना निकलना, जीरा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाजें मध्यम पड़ती गईं। नीचे औरतों की आवाजें भी खत्म हो गईं। सारे गांव पर सन्नाटा छा गया। मेरी निगाहें शादों के घर पर लगी हुई थी। सहन वीरान पड़ा था। फिर दीवार पर एक साया सा उभरने लगा। इस कोने की जानिब जहां दरख्त तले डाकू खड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता साया उभरता गया। पकड़ दकड़। दफतन किसी ने छलांग मारी। दरख्त तले खड़ा डाकू चौंका। कौन है? वो चिल्लाया। उसकी आवाज में रोब था, धमकी थी। फिर एक साथ के लिए दरख्त के नीचे पकड़ धकड़ सुनाई दी। अरे ये तो औरत है, अर्जुमन चिल्लाया।
اس نے ڈاکو کی بینی پکڑ رکھی ہے، رضا بولا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ڈاکو نے بہت کوشش کی کہ بینی چھڑا لے۔ وہ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے صحن کے درمیان میں آ گئے۔ دفتن میرا دل چلتے چلتے رک گیا، گلا بند ہو گیا اور سن پھن سے کٹ کر چھت سے جا لگا۔ میرے سامنے چاند کی چاندنی میں شادو کھڑی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ڈاکو کی بینی پکڑ رکھی تھی۔ ڈاکو نے ایک بار پھر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ شادو نے لپک کر اس کے چہرے کا رومال نوچ لیا۔ وہ بولی، تو ہے جیرے؟ جیرا خاموش کھڑا رہا۔ وہ تھک کر لمبے سانس لے رہا تھا۔ میرے گاؤں پہ ہی پڑھنا تھا تو نے؟ شادو بولی۔ تیرے گاؤں پر تو نہیں پڑھا میں، یہ بھی تو میرا ہی گھر ہے۔ وہ بولی، اس گاؤں کے سارے گھر میرے ہیں۔ تو میرے ساتھ چل، میں تیرے گاؤں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنی بینی چھڑا لے تو میں تیرے ساتھ چلی جاؤں گی۔ جیرے نے ایک بار پھر کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ شادو گیند بن کر اس کی بام پر لٹک گئی۔ دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے میں گڈ مڈ رہے، لیکن بینی نہ چھٹی۔ پھر دونوں ہانپنے لگے۔ چھوڑ دے مجھے، جیرا گھرایا۔ چھوڑ دیتی ہوں، پر میری شرط پوری کرنی ہوگی۔ منہ کالا میں اپنے ہاتھ سے کروں گی، اور پھر تو یہاں سے خالی ہاتھ چلا جائیو اور زندگی بھر اس گاؤں کا رخ نہ کیجیے۔ دیکھ، وہ بولا، تیری کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تو اب اپنے ساتھیوں کو بلائے گا تو؟ مرد کے نام پر بٹا لگائے گا؟ اگر مرد ہے تو پہلے اپنی بینی چھڑا، گاؤں کی کسی چیز کو ہاتھ لگانا۔ اتنے میں جیرے کا وہ ساتھی جو اندر گیا تھا ایک گٹھڑی اٹھائے باہر نکلا۔ جب اس نے دیکھا کہ عورت نے جیرے کی بینی پکڑ رکھی ہے تو اس نے گٹھڑی صحن میں رکھی اور ڈانگ اٹھا کر شادو کی طرف لپکا۔ شادو نے ایک ہاتھ اٹھا لیا کہ اس کے وار کو روکے۔ بڑا شیں مرد ہے تو، وہ چیخ کر بولی، جیسا سردار ویسا اس کا ساتھی۔ رک جا، جیرا غصے میں گر جا۔ اس کا ساتھی رک گیا، پھر وہ گٹھڑی کی طرف لپکا۔ خبردار، شادو چلائی، سردار سے مال زیادہ پیارا ہے تجھے؟ جب یہ بینی چھڑا لے گا تو خود گٹھڑی اس کے حوالے کر دوں گی۔ مسجد کا مینار۔ چلا جا، دوڑ جا یہاں سے، جیرے نے اسے ڈانٹ کر کہا، اور وہ گٹھڑی اٹھائے بغیر چپ چاپ باہر نکل گیا۔ بیٹھ جا، جیرے نے شادو سے کہا، جو بینی ہی چھڑانی ہے تو میں ٹھیک سے چھڑاؤں گا۔ اس پر شادو نے جیرے کی کلائی چھوڑ دی۔ بیٹھ جا، وہ بولی۔ وہ دونوں دری پر بیٹھ گئے۔ جیرے نے اپنی بائیں باں اپنی اوپر اٹھائی، لے پکڑ اب۔ شادو نے دونوں ہاتھ دری پر رگڑے اور جیرے کی بائیں کلائی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سردار، باہر سے جیرے کی ساتھیوں کی آواز آئی، باہر کی حویلی سے لوگ آ رہے ہیں، ابھی وقت ہے، آ جا۔ تو جا، جیرا بولا، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ ہم تجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے سردار، ایک ساتھی اندر داخل ہو کر چلایا۔ میں جو کہتا ہوں کرو، جیرا گرج کے بولا۔ جاؤ، سب چلے جاؤ۔ جا جا، چلا جا۔ شادو نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ جو گاؤں کے مرد آ گئے تو مشکل ہو جائے گا۔ اپنی زبان سے پھرتی ہے۔ اب جیرا غصے میں کہنے لگا، لے پکڑ، وقت نہ گوا۔ اس نے کلائی آگے بڑھا دی۔ تیری مرضی۔ شادو نے پھر سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ جیرے نے پوری طاقت سے ایک جھٹکا دیا، پھر دوسرا، لیکن شادو توری کی طرح اس کے ساتھ لٹکی رہی۔ ٹھہر جا، شادو نے جیرے کی کلائی چھوڑ کر کہا، ٹھہر جا۔ پھر وہ دروازے کے قریب کھڑی ہوئی۔ کہاں ہے جیرا؟ کہاں ہے جیرا؟ باہر سے آوازیں سنائی دیں۔ باہر گلی مردوں سے بھری ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں میں ٹوکے تھے، لاٹھیاں تھیں، گنڈاسے تھے۔ شادو نے گلی سے باہر جھانکا، پھر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کے سینہ ابھار کر کھڑی ہو گئی۔ خبردار، وہ بولی، کوئی اندر نہ آئے۔ وہ پڑا ہے تمہارا رومال؟ اس نے گٹھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ لے لو اپنا مال۔ اتنے میں عورتیں آ گئیں، اپنی چیزیں گن لو بی بی، وہ بولی۔ عورتوں نے گٹھڑی کھول کر چیزیں گننی شروع کر دی۔ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، شادو نے مردوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے اسے کال دیا ہے، گاؤں کی طرف سے کال دیا ہے کہ کوئی اسے انگلی نہ لگائے گا۔ میں ذمہ داری لیتی ہوں، اب یہ زندگی بھر اس گاؤں میں نہیں آئے گا۔ ہٹ جاؤ، راستہ دو، چلائی۔ ہٹ جاؤ، راستہ دو، وہ پھر غرائی۔ مرد آگے سے ہٹ گئے۔ چاند کی چاندنی میں وہ یوں کھڑی تھی جیسے ویرانے میں مسجد کا ایک مینار کھڑا ہو۔ ساری رات کنڈلی والیوں میں چوبارے سے شادوں کو دیکھتا رہا۔ چاندنی سے بھرے ہوئے ویڑے میں درخت کے نیچے شادو میری بینی پکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی میری بینی پکڑے بیٹھی رہے اور اسی طرح زندگی بیت جائے۔ جاگتے سپنے۔ چوبارے کی کھڑکی سے میں خود ہی اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور ویڑے میں درخت کے سائے تلے خود ہی شادو کے ہاتھوں میں اپنی کلائی تھمائے بیٹھا تھا۔ ہر چند منٹ کے بعد میں شادو سے کلائی چھڑانے کی شدید جدوجہد کرتا، ساتھ ہی ڈرتا کہ کہیں وہ کلائی چھوڑ نہ دے، کہیں بنا بنایا کھیل بگڑ نہ جائے،
کہیں لمس ٹوٹ نہ جائے، کہیں شادو اس کھیل سے اکتا نہ جائے، بور نہ ہو جائے، کہیں اس پر یہ بھید نہ کھل جائے کہ یہ مقابلہ نہیں کھیل ہے، ایک ایسا کھیل جس پر زندگی کی ساری سنجیدگیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ یہ شادو جس نے میری بینی پکڑ رکھی تھی کنڈلی والیاں کی شادو نہ تھی، بلکہ کیمپ کی ناجو تھی، سانبلی رنگت، تیکھے نقش، کھا جانے والی آنکھیں اور ایک عجیب شان بے نیازی۔ محمود کے ویڑے میں 25 سالہ پرانا واقعہ نئے ساز و سامان کے ساتھ اثر نو بیتا جا رہا تھا۔ دفتن وہ اٹھ بیٹھی، چیتے کی طرح انگڑائی لے کر کھڑی ہو گئی۔ رک جاؤ، وہ کیمپ والوں کو ڈانٹ کر بولی، خبردار جو کسی نے حرکت کی تو۔ میں نے اسے زبان دی ہے، مجھے اپنا وعدہ نبھانا ہے۔ ٹھہرو، میں اسے کیمپ سے باہر چھوڑ کر آتی ہوں۔ چل، وہ مجھ سے بولی، ڈر نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور پھر میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جس طرح کنڈلی والیاں میں جیرا شادو کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ پھر گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا تھا اور پیچھے بیٹھی ہوئی ناجو مجھ سے چمٹی جا رہی تھی۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی، زور سے اور زور سے۔ دفتن میں نے محسوس کیا کوئی میری چارپائی کے سراہنے کھڑا ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اقبال پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں نے گھبرا کر کہا۔ ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہا تھا میں نے حیرت سے پوچھا۔ کہہ رہے تھے زور سے اور زور سے۔ نہیں، میں نے تو نہیں کہا کچھ، صاف آواز آ رہی تھی۔ تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ خواب تو آپ دیکھ رہے ہیں، جاگتے کے خواب کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں آپ۔ پتہ نہیں کون سا خواب ہے جو ختم ہونے میں آتا ہی نہیں، ختم ہو تو کچھ اور نظر آئے۔ میرا خیال تھا کہ اقبال بیگم کو کچھ پتہ نہیں، وہ ایک نیک پاک اور پرہیزگار عورت تھی، اسے زندگی کے متعلق کچھ پتہ نہ تھا، نہ ہی وہ شوہر کی محتاج تھی جس طرح عورتیں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود جب بھی میں جاگتے خواب دیکھتا اور ان میں کوئی عورت پیش ہوتی تو معلوم نہیں کیسے اقبال بیگم کو پتہ چل جاتا تھا، بن جانے پتہ چل جاتا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی۔ میں اٹھ بیٹھا، میرا پیٹ خراب ہے، نیند نہیں آتی، نیند نہ آئے تو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ یہ تو سہانے خواب معلوم ہوتے ہیں، وہ بولی۔ پیٹ خراب نہیں، کچھ اور خراب ہے، یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ دفتن ناچو سامنے آ کھڑی ہوئی، بولی، یہ بیچاری تو معصوم ہے، اسے کیا پتا، خواہ کیوں اس سے بحث کرتا ہے تو؟ نہیں، تمہارا وہم ہے، میں نے اقبال بیگم سے کہا، کوئی بات نہیں۔ بات تو آپ کے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے، اس نے جواب دیا۔ سچ کہتی ہے، ناجو مسکرائی، بات ماتھے پر لکھی جاتی ہے، چھپانے سے نہیں چھپتی، اور پھر تیرا ماتھا تو اتنا بڑا ہے۔ میرے ماتھے پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا، میں نے اقبال سے کہا۔ ناجو کہکا مار کر ہنسی۔ آپ سے کون سر کھپائے؟ اقبال بیگم نے آہ بھری۔ آپ تو یہاں ہیں ہی نہیں، میں بھی بے وقوف ہوں جو بات کرتی ہوں، جب سننے والا ہی موجود نہیں تو بات کرنے کا فائدہ؟ اور وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ اگلے روز صبح سویرے ہی میں کیمپ کی طرف چل پڑا۔ صبح کے وقت میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا، اور کام تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، کام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود میں کیمپ میں باقاعدگی سے جاتا تھا۔ حسب معمول میں بک سٹینڈ سے نکل کر ادھر کو چل پڑا۔